بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انسان کے دل کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور ان کی صفائی دو چیزوں سے ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد رکھے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہے، آج اگر میں مر گیا کیا جواب دینا ہے، میں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کسی پر دنیا میں سب سے بڑا مشکل آ جائے نا، موت کو یاد رکھے کہ ایک نہ ایک دن میں نے مر جانا ہے، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا، موت یہ وہ غم ہلکا ہو جاتا کہ میں نے کون سے اس غم میں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن تو نکل جاؤں گا۔ بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، اہل بیت، صحابہ آزمائش آ گئی، نکل گئے، مقام پہ پہنچ گئے۔ اور جو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے وہ دل کا زنگ جو ہے نا اتر جاتا ہے۔ اتنا بڑا کلام ہے، اتنا بڑا کمال والی جو ہے نا چیز ہے کہ دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے، دل چمکیلے ہو جاتا، جس کا دل چمک گیا نا وہ مقام قرب میں پہنچ گیا، وہ صاحب کشف، صاحب کرامت۔ این چیز مین مقصد تو دل ہے نا، دل کو صاف رکھنا، دل کی باطن کی صفائی ہے تو وہ قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ جس کو قرآن کی تلاوت نے میرے ذکر اور مجھ سے دعا کرنے سے باز رکھا، میں اس کو مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا۔ یعنی جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایسا مشغول ہوا، ایسا مصروف ہوا، ایسا مگن ہوا کہ نہ اس نے اور کوئی ذکر کیا اور نہ اس نے اللہ سے دعا مانگی، یعنی دعا کا ٹائم اور ذکر کا ٹائم وہ قرآن میں ہی لگایا، قرآن ہی پڑھتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا۔ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ دلوں کا راز تو جانتا ہے نا کہ تیرے دل کے اندر کیا حاجت ہے، کیا مقصد ہے۔ تو جب آپ سارا دن، سارا ٹائم آپ نے قرآن مجید کی تلاوت میں جو ہے نا صرف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگ رہے ہیں نا اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کچھ علمی پوائنٹ بتاتا ہوں۔ یہ جب سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں نا، بڑا ٹف امتحان ہوتا ہے اور اس میں بڑے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک میرے دوست میں سوال ہوا تھا، وہ بیچارہ فیل ہوا تھا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا تھا، اس میں سوال یہ ہوا تھا، ایگزامینر نے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کتنے پارے ہیں؟ اس نے کہا 30 پارے۔ اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں قرآن 30 پاروں سے زیادہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ایسا تو گناہ ہے، کفر ہے۔ کہتا جا فیل ہے، چل کسی اور سے پھر پوچھ کے آ جا۔ وہ حیران ہوا، یار یہ تو بعض اہل تشیع کے بارے میں ایسے عقائد رکھتے ہیں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار قرآن 30 پاروں سے زیادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ پاروں میں نہیں آتا، قرآن 30 پارے 7 آیتیں ہیں۔ یہ پوائنٹ یاد رکھو، پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، سورہ ناس پہ ختم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نو کہ پھر ادھر اعتراض شروع کرو، صبح پھر آپ قرآن مجید کھول کے دیکھنا ہے۔ قرآن مجید الف لام میم سے پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ ناس پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تو 30 پارے ہو گئے ہیں، اور سورہ فاتحہ پاروں میں نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو قرآن 30 پارے 7 آیتیں ہیں۔
پوائنٹ یاد آ گیا؟ اور یاد رکھو قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، تو ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے، سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، تو ٹوٹل کتنے بسم اللہ ہو گئے؟ 113، لیکن میں کہتا ہوں نہیں 114 ہے، کیونکہ سورہ نمل کے درمیان میں جو سلیمان علیہ السلام کا خط ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتو المسلمین، تو بسم اللہ جو ہے نا ایک قرآن مجید کے درمیان سورہ نمل میں آیا ہے، لہٰذا 114 سورہ بسم اللہ 114 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، ایک سورت کے آغاز میں جو ہے نا بسم اللہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، یہ پوائنٹ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، علمی پوائنٹ بتاتا ہوں، کہتا ہے چاروں کل پڑھ کے پھونک مارے، قرآن مجید میں کتنے کل ہیں؟ 4 بتاتے ہیں نا، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، لیکن میں کہتا ہوں قرآن میں 5 کل ہیں، 5۔ سورہ جن بھی کل سے شروع ہوتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ قرآن میں 4 کل نہیں ہے، قرآن میں 5 کل ہے۔ سورہ جن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ بھی کل سے شروع ہوتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کل سے ہے، سورہ اخلاص کل سے ہے، سورہ فلق، سورہ ناس بھی کل سے ہے، یعنی قرآن میں 5 کل ہے، 4 کل نہیں ہے۔ کسی جگہ ایسے جو ہے نا ہو جائے نا، پھر کوئی فتویٰ نہ لگاؤ کہ یار انہیں سارا جو ہے نا عقیدہ ہی غلط کیا، ساری عمر ہم نے 4 کل پڑھے تھے، انہوں نے 5 کل کر دیے۔ آپ قرآن کھول کے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی جو ہے نا موتیاں اس قرآن میں جو ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فاتحہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، 2 صحابہ اور تھے، ایک سفر درپیش ہوا، چلے گئے، ایک دیہات میں گزر ہوا، دیہات والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اس دیہات میں آپ لوگوں نے پڑاؤ کیا، رات قیام وہاں ہوا، اس علاقے کے چودھری کو سانپ نے ڈس لیا، پریشانی بن گئی، اس علاقے میں کوئی دم والا نہیں تھا، تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کا دین نیا ہے، مذہب کچھ اور ہے، کیا آپ لوگوں کے پاس یہ سانپ کا جو ہے نا علاج ہے جو کسی کو ڈس لے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ہمارے چودھری کو سانپ نے ڈسا ہے، تو آپ لوگ اس کا علاج کرو، مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم نے نذرانہ لینا ہے، یہ جو بکرے والے بابے کہتے ہیں نا، پھر میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے نذرانہ لینا ہے، تب ہم نے دم کرنا ہے۔ کہتا کتنا؟ کہتا آدھی ریوڑ۔ اس چودھری کا جو ریوڑ ہے نا، اس چودھری کی 60 بکریاں تھی، بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا آدھی لینی ہے، 30 بکریاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم پھونک مارو، ٹھیک کر دو، پھر بکرے دے دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھا، اس پہ تھوکا، اس زخم پہ پھونک ماری، وہ چودھری ٹھیک ہو گیا، زہر ختم ہو گیا۔ انہوں نے آدھا ریوڑ دے دیا، 30 بکریاں دے دی۔ اس بکرام آپس میں جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ یار بکریاں تو ہم نے لے لی، کیونکہ دم پہلی مرتبہ ہوا تھا نا، پتہ نہیں تھا کہ یار قرآن سے دم بھی ہوتا ہے، تو یہ بکریاں ہم نے لے لی، یہ حلال ہے یا حرام ہے ہمارے لیے؟ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھ لیں گے، اس کے بعد پھر اگر حرام تھی تو واپس کر دیں گے، اگر حلال ہو گئے تو کام ہو گئے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکریاں لے آئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندہ تھا، پھر وہ ہم نے اس کو دم کر دیا، تو پھر اس کو شفا ہو گئی، تو ہم نے اس سے جو ہے نا یہ معاوضہ لے لیا، نذرانہ لے لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس نے کہا ہے کہ قرآن سے دم کیا جاتا ہے؟ فرمایا ہمارے پاس قرآن کے علاوہ اور کیا ہے؟ ایک آپ ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور ایک اللہ کا کلام ہے، اسی سے ہم نے فیض لینا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اسی پر جو ہے نا ہم نے چلنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے مجھے بھی حصہ دے دو، مجھے بھی اس میں سے حصہ دے دو۔ اور اس سے یہ نہ ہو کہ بکرے والا بابا کہے شاہ جی نے اجازت دے دی اور میں بھی بکرا لینا ہے، پہلے مریض کو ٹھیک کرنا ہے پھر بکرا لے لے، یہ نہ ہو تو پہلے سے بکرا لے لے، وہ مرے جی آپ نے اپنا جیب تازہ کیا، نہیں، پہلے کام کر، پھر حدیث سے تیرا بکرا بنتا ہے۔
یہ تو لوٹ لیتے ہیں نا، پہلے سے کہتے ہیں انہیں پیسے دینے کہ میں تیرے علاج کرنا ہے، بیچارہ مریض مرے جیے، اس نے تو مریض کو پہلے ٹھیک کیا نا، یہ تو نہیں کہ مجھے 30 بکرے دے دے تیرا چودھری مرے جیے، نہیں، پہلے چودھری کو ہم ٹھیک کریں گے پھر میرے بکریاں بنتے ہیں۔ آپ جتنے بکرے لے لیں پہلے مریض کا علاج کر، وہ بخوشی بھی دے دے گا۔ یہ حدیث سے کچھ غلط جو ہے نا نظریات لیتے ہیں نا کہ حدیث میں بھی آیا ہے میں نذرانہ لے رہا ہوں، یہ ہے، یاد رکھ مسلمان کو پہلے ٹھیک کر پھر اس سے جو ہے نا جو آپ لینا ہے پھر وہ تیرے لیے جائز ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا چورا پکڑ کے اس کو لوٹ لے اور بعد میں جو ہے کر لے، وہ تیرے لیے ناجائز ہے، وہ پھر تیرے لیے ناجائز ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا اس کو، آپ نے علاج نہیں کیا۔ تو سورہ فاتحہ میں سانپ کا علاج ہے، جس کی آج کل علاج بھی نہیں ہے، جو ہے نا کوئی انجیکشن لگاتے ہیں، تو جو سانپ کے زہر کو ختم کر سکتا ہے وہ کفر اور گناہ کے زہر کو نہیں ختم کر سکتا؟ اگر بندہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے مقام قرب دے دے، تو اس فاتحہ میں اتنی تاثیر ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سعید، ایک صحابی ابو سعید خدری نہیں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ آئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید نماز کے بعد مجھ سے ملنا ہے، میں تجھے ایک گفٹ دینا ہے، ایک تحفہ دینا ہے۔ فرماتے میں نے جب نماز پڑھی نا تو میں اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی گفٹ دینا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو چل پڑے، میں بھی پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ نماز کے بعد میں نے تجھے گفٹ دینا ہے، گفٹ تو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ فرمایا ہاں وہ گفٹ سورہ فاتحہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور یہ مجھے دیا ہے، کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ یہ ایسی صورت ہے جو صرف مجھے عطا کیا گیا، کسی اور نبی کو نہیں دی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندے اور میرے کے درمیان آدھا آدھا ہے، آدھا میرا ہے آدھا بندے کا ہے، یہ حدیث ہے۔ اب اس پہ غور کریں آدھا آدھا کیسے ہے۔ 7 آیتیں ہیں، 3 اور 3 6 ہو گئے نا، اور درمیان والا الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ مالک یوم الدین یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ یہ 3 آیتیں اللہ کے لیے۔ اب 4تھی آیت پہ غور کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے، و ایاک نستعین اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بندے کے لیے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں یہ دعا ہے، یہ بندے کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ میرا بڑا جو ہے نا بڑا پسندیدہ یہ جو ہے نا صورت ہے، یہ آدھا میرا ہے آدھا بندے کا ہے، تو جو بندہ میری تعریف کرتا ہے وہ تو میری تعریف ہو گئی، اس کے بعد جب وہ اپنے لیے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں جو بھی وہ مجھ سے مانگے۔ لہٰذا اس صورت کو احادیث میں سورۃ الدعا بھی کہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بھی بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا دعا کے لیے، آپ فرماتے فاتحہ پڑھو، ان کی دعا ہی فاتحہ تھی۔ بیمار ہو، پریشان حال ہو، جس نے بھی آنا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کہتا بس یہی میری دعا ہے، آپ کا کام ہو جائے تو کام ہو جاتا تھا۔ نہیں اس حدیث پہ عمل کرتا تھا کہ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، پر اس کے اندر جو ہے نا کمالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی صورت ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک لفظ آمین کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمین یاد رکھو، یہ آمین عربی کا لفظ نہیں ہے، آمین لفظ عربی کا نہیں ہے، یہ فرشتوں کی زبان کا لفظ ہے۔ یہ آمین آسمانی لفظ فرشتوں کی زبان کا، عربی نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے ایسا ہی ہو۔ آمین کا جو معنی ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا آمین کی معنی ہے یا اللہ میری دعا قبول کر، نہیں، آمین کی لغت میں معنی ہے آمین ایسا ہی ہو، یعنی جو میں نے مانگا یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ اور یہ فرشتوں کی زبان کا لفظ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا تو فرشتوں نے کہا آمین۔ اور اس میں ایک بڑا نکتہ بھی ہے، الف سے اللہ، امیم سے محمد ہے نا، اور یہ
یہ علی شیر خدا کے آخری لفظ، اور نون حسنین کریمین کا نون ہے۔ نکتے کی سمجھ آ گئی؟ الف اور میم اللہ اور محمد، لفظ اللہ لفظ محمد کا پہلا ہے، اور یہ اور نون علی اور حسنین کا آخری ہے۔ تو بندہ پینٹن پاک کا وسیلہ پیش کرے تو کام ہو جاتا۔ اس کے اندر، اس قرآن کے اندر ایک آیت الکرسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ تمام آیتوں کی سردار ہے، آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی، اور یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی عظمت پر مشتمل جو ہے نا یہ صورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھے اس کے قریب شیطان نہیں آتا، جنات جادو شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس پر بخاری شریف کی، مسلم شریف کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو مال فطرانہ، مال زکوٰۃ جو فطرانہ اکٹھا ہوتا تھا اس کی جو ہے نا چوکیداری دے دی کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات کو حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور وہ مال کو چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور فرمایا میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا یار میں مجبور ہوں، میرے بچے ہیں، یہ ہے، معافی چاہتا ہوں، مجھے معافی دے دے، مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ خیر اس نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ابو ہریرہ سے پوچھنے لگے اے ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا بنا؟ پھر کہتا نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، رات کے چور کا کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ اس نے تو مجھے بڑی منت ترلا کر کے پھر میں نے چھوڑ۔ انہیں کہا یہ کل پھر آئے گا۔ رات کو پھر آ گیا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، کہتا میں نے پیش کرنا ہے۔ انہیں پھر کہا میرے بچے ہیں، میں پریشان ہوں، یہ ہے، یہ ہے، غریب ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں منت ترلا۔ خیر پھر چھوڑ دیا۔ پھر آ کے نے پوچھا رات کے چور کا کیا بنا؟ کہتا منت ترلا کرا پھر میں۔ انہیں کہا پھر آئے گا یہ۔ ابو ہریرہ کہنے لگا اس دفعہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو آ جا تو۔ پھر وہ آ گیا، پھر پکڑ لیا۔ انہیں کہا آج تجھے میں چھوڑنا ہے، آج میں تجھے لے جانا۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی راز کی بات بتاؤں تو مجھے چھوڑے گا؟ فائدے کی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں اگر آپ فائدے کی بات بتائیں گے تو پھر ضرور جو ہے نا میں تجھے چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا آپ رات کے وقت سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان جنات اور یہ آسمانی آفات بلیات تیرے قریب نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس شرط پہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رات کے چور کا کیا بنا ابو ہریرہ؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک عجیب بات مجھے بتائی۔ اس نے کہا کہ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اس کے قریب جنات جادو شیاطین یہ نہیں آئیں گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اس نے سچ کہی ہے لیکن وہ خود جھوٹا تھا، وہ خود جھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا یار وہ کون تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، چوری کرنے آتا تھا، بات اس نے سچ کہی ہے لیکن خود وہ جھوٹا تھا۔ اب اسے ایک نکتہ سمجھ لو، بعض بد عقیدہ لوگ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، خود جھوٹے